بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب التوحید میں ہم لوگ الباب العاشر 10واں باب باب لا يذبح للہ بمکان يذبح فيه لغیر اللہ، یہ باب پڑھنے جا رہے ہیں، 10واں باب ہے۔ اس کی پہلے قرأت کر لیتے ہیں، عبارت خوانی ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ چلیں پڑھیں، کوئی عبارت پڑھ لیں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه ابو داود واسناده على شرطهما. فيه مسائل میں پڑھ لوں شیخ؟ پڑھ لیں۔ الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. 11 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی جگہ میں کسی قربانی کو انجام نہ دیا جائے جہاں پر غیر اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ یہاں باب کے عنوان میں لا یذبحو ہے یا لا یذبح دونوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لا نافیہ بھی ہو سکتا ہے، لا ناہیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں درست ہوگا۔ ناہیہ اور نافیہ میں کیا فرق ہے سر؟ نافیہ اگر کہیں گے تو لا یذبح ایک حال کو بیان کیا جا رہا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا ہے اللہ کے لیے ایسی جگہ میں جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یہ بات ہوگی۔ اگر لا یذبح لا ناہیہ کہیں گے، نہ ذبح کیا جائے، نہیں کا معنی ہوگا، آرڈر کا معنی، امر کے مقابلے میں جو نہیں ہے وہ نہیں، تو لا ناہیہ اگر کہیں گے لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، اللہ کے لیے نہ ذبح کیا جائے، یہ بات ہوگی اگر آپ ناہیہ اس کو مان لیتے ہیں۔ بہر صورت لا ناہیہ ہو یا لا نافیہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں
جو بات اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ایسی جگہوں سے بھی آپ کو پرہیز اور گریز کرنا پڑے گا جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی مزار کی شکل میں ہو یا کسی بت کی جگہ ہو یا کوئی اور جاہلیت میں بھی بہت مدتوں پہلے بھی کوئی کام اس طرح کے اگر وہاں اس علاقے میں کیے جاتے رہے ہوں، تب بھی ایسی جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا جانور قربان نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات احادیث کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ نے ثابت کی ہے۔ سب سے پہلی بات جو مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کے طور پر جو آیت یہاں پر ذکر کی ہے، لا تقم فیہ ابدا، سورہ توبہ کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مسجد ضرار میں آپ نہ ٹھہریں یا مسجد ضرار میں آپ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔ اب اس سے کیا استدلال یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ مسجد ضرار جو بنائی گئی تھی وہ اس کے جو مقاصد تھے اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ ایسی جگہ میں یا ایسی مسجد میں نہ جائیں جس کا مقصد ہی مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے، دوری پیدا کرنا ہے۔ یہ اس مسجد کا مقصد ہے جو منافقین نے تیار کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک منافق ہرقل سے کتابت بھی کیا، اس کے ساتھ اس بات کا اتفاق بھی کیا کہ وہ ایک لشکر لے کر آئے، مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرے اور یہاں مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ منافقین اندرونی طور پر باہر کے جو بھی دشمن ہو سکتے تھے مسلمانوں کے لیے، ان کو اکسا کر لانا اور ان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کرنا، یہ سارے کام کرتے ہی تھے۔ یہی کچھ جنگ خندق میں بھی ہوا۔ جنگ خندق میں منافقین نے اپنی جو بھڑاس تھی وہ نکال کر دکھائی اور منافقین اب کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار بھی کیے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ تو یہ ایک کوشش ایسے ہرقل کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کے لشکر کو مدینے میں لا کر حملہ کرنے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کے لیے یہ آغاز کیا تھا۔ یہ مسجد ان کے اپنے مشوروں کے لیے، اپنے یہ سب کاموں کے لیے استعمال کی جائے، یہ اصل میں مقصد تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بیان کیے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ بہت دور تک نہیں آ سکتے، تو اس لیے یہ سردی میں موسم کی سختی کے موقع پر یہ مسجد ایسے کمزور لوگوں کے کام آ جائے گی، یہ کہہ کر ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی کہ آپ آئیں، یہاں ایک مرتبہ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ گزارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اب تو میں نہیں آ سکوں گا، میں جب غزوے سے واپس ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے میں اس وقت انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مسافت پر تھے مدینے سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ اس مسجد کا مقصد کیا ہے، اس مسجد کو ان لوگوں نے کیوں بنایا ہے۔ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں غزوہ تبوک سے واپس ہو جاؤں گا تو میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وعدہ کیے تھے اور یہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہی اپنے وعدے کو وفا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی کہ ان کا مقصد پاک نہیں ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی
اس مسجد کو مسمار کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی جانے والی تھی، مسلمانوں کے خلاف مشورے یا مکر سازی کی کوششیں ہونے والی تھیں۔ تو ایسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ تو ایسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو بدرجہ اولا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس شکل میں ہو رہی ہو کہ وہاں غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہو، تو یہ ایک ناپاک اس معنی میں کہ یہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ایسی جگہ میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کو انجام نہ دیں، آپ دوسری جگہ تلاش کر لیں۔ تو یہ اسی مناسبت سے جو مسجد ضرار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے سے منع کیا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہاں پر جو انہوں نے باب باندھا ہے لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، اس مناسبت سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں منع کیا گیا تھا، ویسے یہاں پر یہ بات آیت سے استدلال کے طور پر انہوں نے باب کی مناسبت سے انہوں نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ دوسری بات یہاں حدیث کے ذریعے سے بھی استدلال ہوا ہے۔ حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مان لی کہ وہ ایک اونٹ قربان کرے بوانا نامی مقام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا یہاں کسی قسم کی بت پرستی ہوتی تھی یا کوئی بت ایسا تھا یہاں پر جو پوجا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کیا یہاں کسی قسم کا ایک بت تھا جس کو پوجا جاتا تھا پہلے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کیا یہاں کوئی عید منائی جاتی تھی کفار کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں کہا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کی اگر کوئی نظر مانے تو نہ اس میں وفا کرنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان نے اگر ایسی نظر مانی تھی جس کا وہ مالک نہیں ہے تو پھر اس میں بھی نظر کو وفا کرنا نہیں ہے، پورا کرنا نہیں ہے۔ اور چونکہ تمہاری یہ نظر ایسی ہے کہ نہ معصیت ہے اس میں اور نہ ایسی چیز ہے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نظر تمہاری ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں سوال کیا کہ کیا یہاں کوئی بت تھا یا یہاں کوئی عید منائی جاتی تھی، اگر وہ کہہ دیتے کہ یہاں پر منائی جاتی تھی عید تو کیا ہوتا تھا؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ تب تو تم یہاں پر ذبح نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم غیر مسلموں کے یا کافروں کے مشابہت اختیار نہ کریں، کافروں کی یا یہود نصارہ کی یا جو مشرکین ہیں خاص طور پر، ان کے اعیاد کی یا ان کے مناسبتوں کی اور ان کے جو بت جہاں پر پوجے جاتے ہیں وہاں پر ہم کسی قسم کی بت پرستی کے جگہوں میں ہم اپنی عبادت انجام نہ دیں۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث کو یہاں پر اسی مقصد سے لایا گیا ہے۔ چلیے یہاں اس حدیث اور اس آیت کے بعد جو بات ہم کو یہاں پر مسائل کے طور پر مؤلف نے ذکر کی ہے ان کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اور ایک چیز، لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اگر کسی نے معصیت کی نظر مان لی، کسی نے مثلا نظر مان لی کہ میں فلاں کا مال چھین لوں گا، غصب کر لوں گا، معصیت کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف دینا ہے اس کی نظر مان لینا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اگر ایسی کوئی نظر مان لیتا ہے تو پھر وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اگر معصیت کی نظر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پورا کرنا
نہیں ہے، یعنی اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے۔ اور رہی بات کہ اگر کوئی اس طرح کی نظر مان لے معصیت کی، تو کیا وہ اس صورت میں کفارہ ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے، گرچہ کہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان کہ اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں، تو راجح جو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو اسرائیل نام کے ایک صحابی یا ایک شخص، انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ میں نہ سائے میں جاؤں گا اور نہ بیٹھوں گا اور نہ میں کسی سے بات کروں گا اور میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروہ، انہیں حکم دو فلیتکلم، جو انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے تو اس کو خاموشی کا روزہ توڑنے کے لیے کہیں، بات کریں وہ۔ اسی طرح فلیستظل، سائے میں بھی آ جائیں، دھوپ میں کھڑنے کی جو انہوں نے نظر مانی ہے یہ سب اللہ کی معصیت ہے، بیجا اپنے بدن کو تکلیف دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، تو یہ بھی بیجا اپنے بدن کو تکلیف میں ڈالنا، یہ کسی قسم کا یہ کسی قسم کی فرما برداری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس طرح یہ ان تین چیزوں کی ان تین چیزوں میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ رہی بات انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ روزہ رکھیں گے، تو وہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا کر لیں، روزے کو مکمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو حکم کے طور پر دی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ یا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ نَذْرِ کا کفارہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہاں پر نہیں کہی۔ تو یہی سب سے زیادہ قوی حجت ہے جمہور کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کی معصیت کی نظر مان لیتا ہے تو پھر اس پر یہ ضروری نہیں کہ وہ کفارہ ادا کرے، وہ اس طرح کی نظر کو چھوڑ دے، بس یہ خود کافی ہے۔ اور اسی طرح فیما لا یملک ابن آدم، اگر کوئی انسان اسی طرح نظر مان لے کہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، صدقہ کروں گا، جب 100 اونٹ کا مالک ہی نہیں ہے اور ایسے نظر مان لے تو پھر ایسی صورت میں یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہوگا، پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ پورا کرنا اسی وقت ضروری ہوگا جب انسان جو ہے کوئی ایسی نظر مانے جو اس کے بس میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان نظر مان لے کہ اگر میرا مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے تو میں 2-3 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 2 کو کھلاؤں گا، 3 کو کھلاؤں گا، تو جو اگر شفا مل گئی تو ان 2 مسکینوں یا 3 مسکینوں کو جتنے کی نظر مانی تھی اس نے، اس کو پورا کرنا پڑے گا واجبی طور پر۔ اچھا یہ اس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ نظر ہی نہیں ماننا چاہیے، نظر جو ہے وہ بخیل مانتا ہے، ایسا کوئی بات بھی ہے حدیث میں، شیخ؟ جی بالکل، حدیث میں یہ بات ہے کہ اس طرح یہ نظر ماننا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ صرف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بخیل کے ذریعے سے اس کا مال نکالتا ہے، یہ خود بات حدیث میں ہے۔ یہ تو یہ محض ایک خیال نہیں بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم لوگ آج کے مسائل کی طرف آتے ہیں کہ اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے، سب سے پہلے تفسیر قولہ لا تقم فیہ ابدا، اس کے اندر وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑنے سے کیوں منع کیا گیا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پلاننگ ہو رہی تھی، منصوبہ بندی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ میں کھڑنے سے منع کیا۔ تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر نہیں رہنا چاہیے، ہم کو دور چلے جانا چاہیے۔ یہ تو کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بالکل اس انسان کے تعلق سے بھی جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے، تو اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا اس سے کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تو اس نے مار کر اس کو 100 کی گنتی مکمل کر دی۔ پھر کسی ایک اور عالم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ، اس نے کہا کہ بالکل توبہ ہے، تم جو ہے یہ جو تمہاری نافرمانیوں کی زمین ہے، تم یہاں سے نکلو، یہاں سے جاؤ اس زمین کی طرف جہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ تو ایسی زمین میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بالکل
دیگر احادیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے مقامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. تو یہ بالکل یہ بات طے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا اس مسجد میں یا اس جگہ میں کھڑنے سے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پلاننگ تھی. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ استنباط کیا ہے کہ ان المعصیۃ قد تؤثر فی الارض وکذلک الطاعہ، بالکل معصیت زمین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح فرما برداری بھی. تو اس طرح اگر ایک انسان پاکیزہ ماحول میں رہے گا تو اس کے نیک بننے کے زیادہ امکانات ہیں، اور یہ ایک نافرمانیوں والی زمین میں رہے گا تو یہ امکان ہے کہ وہ لوگوں کے آس پاس کے روش میں وہ بھی بہنے لگے. تو اس طرح آدمی کے لیے یہ بات یہاں پر استنباط انہوں نے جو مسئلہ مستنبط کر کے کہا کہ معصیت زمین میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کے لیے بھی یہ اس طرح یہ زمین گویا کہ اثر ڈالتی ہے آپ کے اخلاق و کردار میں، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ کردار پر آپ کے اثر انداز ہوتا ہے. الثالثہ رد المسألة المشکلة إلى المسألة البینة ليزول الإشکال. المسئلہ المشکلہ یہ وہ مصیبت کے ہم معنی نہیں ہیں. المشکلہ یہاں پر اشکال کے ہم معنی ہیں. اشکال کیا ہے؟ جو ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں ہم، شک. اگر آپ کو کسی مسئلے میں، اب جس طرح کہتے ہیں مل اشکال، کیا ڈاؤٹ ہے، تو اگر کسی سوال میں کسی پوچھنے والے کے پوچھنے میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ یعنی جو بھی مفتی ہوگا جواب دینے والا ہوگا، کوئی بات وضاحت طلب ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. الی المسألہ البینہ اس میں کہہ رہے ہیں تو جو کلیئر بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ دیکھے ہیں کہ پوچھ لیا کیا وہاں پر کسی قسم کا بت تھا، کوئی عید منائی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شک کی باتیں تھیں ان ساری باتوں کو کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت طلب کر لی. چوتھا مسئلہ ہے استفصال المفتی اذا احتاج الى ذلك، کہ مفتی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ تفصیل طلب کرے. استفصل فصل تفصیل بیان کرنا، استفصل تفصیل طلب کرنا. اذا احتاج الى ذلك، فتویٰ دینے سے پہلے کسی قسم کی بات وضاحت کے طور پر معلوم کرنی ہو تو مفتی کو معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو حالات یا احوال بیان کیے جائیں گے اسی اعتبار سے مسئلے کا رخ بدلے گا، مسئلے میں حکم تبدیل ہوگا. ورنہ آدمی مختصر کوئی بات کہہ دے، اس کے پیچھے اور کچھ مزید تفصیل تھی، تو یہ بات وضاحت اگر اس بات کی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ مفتی جو بھی جواب دے وہ اس میں بہر صورت کچھ نہ کچھ تبدیلی کا امکان رہتا ہے. اسی لیے استفصال یعنی تفصیل طلب کر لینا مفتی کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا تھا. تو ان تخصیص پانچواں مسئلہ کہ کسی بھی علاقے میں آپ نظر پورا کرنا آپ اگر چاہتے ہیں تو ایسا اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں. اذا خلا من الموانع، جب کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں. اب مانع کیا چیز ہے؟ جس طرح ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر، اور خاص طور پر ایسی نافرمانی جس کا ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ شرک یا بت پرستی کا رواج وہاں پر جاری ہو، تو ایسی جگہوں پر نظر پوری نہیں کی جانی چاہیے. کسی نے مثلا نظر مان لیا کہ اگر میں مکہ پہنچوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 1-2 دن کے روزے رکھوں گا، 1 دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ بالکل نظر پوری کی جا سکتی ہے. جب وہ انسان وہاں پر پہنچے تو کر لے. تو اگر کسی علاقے کے ساتھ کوئی خاص نظر مانتا ہے تو اگر کوئی اس میں شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس نظر کو پورا کرنا جائز ہے، اور اس طرح کی تخصیص بھی کی جا سکتی ہے نظر میں بھی. چھٹا مسئلہ المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاہلیۃ ولو بعد زوالہ. اور رکاوٹیں اس کی وضاحت یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح
کوئی اگر جاہلیت میں بھی بت تھا، ایک ماضی قریب تک، ماضی بعید تک بھی کوئی وہاں پر بت تھا، اس طرح کی کوئی بات تھی، کوئی پوجا پاٹ ہوتی رہتی تھی، تو پھر ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے اور ایسی جگہوں سے روکا جائے گا۔ اسی طرح ساتواں مسئلہ المنع منه اذا كان فيه عید من اعیادهم ولو بعد زواله، اسی طرح کوئی عید یا کوئی عرس کی طرح کوئی چیز منائی جاتی تھی جہاں پر غیر اللہ کی تعظیم ہوتی تھی، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہاں پر اس طرح کی کوئی نظر پوری نہیں کی جانی چاہیے۔ الثامنہ انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصیہ۔ اچھا، ایسے جگہ جو جہاں پر شرک کی جگہیں ہیں، اگر وہاں پر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میں وہاں جا کر یہ کام کروں گا، تو پھر اس کے اوپر وفا ضروری نہیں، کیونکہ یہ نظر معصیت ہے۔ کسی بھی قسم کی معصیت کی جو نظر اگر انسان کا مان لے اور وہاں اس جگہ میں مانے، تو یہ معصیت کی جگہ ہے، اور ایسی معصیت کی جگہوں میں نظر کو پورا کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ نویں بات الحذر من مشابہۃ المشرکین فی اعیادہم ولو لم یقصدہ۔ مشرکین جب عید مناتے ہوں، مشرکین کچھ پوجا پاٹ کرتے ہیں، کوئی خاص کام انجام دیتے ہیں، تو ایسے صورت میں ہمیں ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو بالخصوص جو باتیں مشرکین کی عیدیں وغیرہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اس کے کچھ خاص رسوم رواج ہوتے ہیں، خاص قسم کے کچھ چیزیں پکائی جاتی ہیں، وہ کھائی جاتی ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کوئی اور کام انجام دیتے ہیں یہ لوگ، تو ہمیں ایسے وقت میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشرکین کی مشابہت نہ ہونے پائے کسی بھی قسم سے۔ تو یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اقتضاء الصراط المستقیم میں ذکر کی۔ گرچہ کہ آپ کا مقصد نہیں ہے، دیکھیے ولو لم یقصد ہو، آپ اس عید کی مناسبت کا، اس کا مقصود کہہ کے آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کام ایسے کام کرتے رہیں تو آپ اس طرح کے کام نہ کریں، ٹھیک۔ العاشرہ لا نظر فی معصیہ، معصیت کی اگر کوئی نظر مان لے تو اس میں پورا کرنا بھی نہیں ہے، اور انسان کو معصیت کی نظر ماننا بھی نہیں چاہیے۔ الحادیۃ عشر لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، اسی طرح جس طرح معصیت کی نظر نہ پوری کی جائے گی، نہ وہ مانی جائے گی، نہ اس کا اعتبار ہوگا، اسی طرح ایسی چیزوں کا بھی کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ تو اگر انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور وہ نظر مان لے اسی طرح، تو پھر اس میں اس کے اوپر نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ تقریباً 11 مسائل یہاں پر آج ہم لوگوں نے اس تعلق سے پڑھے ہیں کہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی قربانی دی جاتی ہے، کوئی عید وغیرہ منائی جاتی ہے، تو ایسی ساری جگہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے طور پر بھی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بات آج ہم لوگوں نے پڑھی۔ تو ابھی یہ میٹنگ ختم ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یہیں تک 10ویں باب کے اختتام تک رک جاتے ہیں، انشاءاللہ کل سے 11واں باب ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔